آفتاب کمال نے جس طرح یہ کارروائی کی تھی اسے کمال ہی کہا جا سکتا تھا۔ میرے اندر خوشی کی ایک لہر بھی دوڑ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ میں حیران تھا۔ اور اس کے بعد یہ گاڑی وہیں پہنچی تھی جہاں ہمارا دفتر تھا۔ آفتاب کمال نے براہ راست اسے کہیں لے جانے کا عمل نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ میں حواس میں واپس آ گیا۔ یہاں ہرمین سیمیول کو نیچے اتارا گیا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ اسپاٹ سے چہرے سے ایک ایک کی صورت دیکھ رہا تھا، جیسے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہو۔ اس کا انداز بھی کھسکنے کا سا تھا، اور آفتاب کمال کے ساتھی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ پھر ایک اندرونی کمرے میں پہنچ کر آفتاب کمال نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے گئے۔ تب ہرمین سیمیول پر جیسے محویت کا یہ عالم ختم ہو گیا، اور وہ پوری قوت سے دوڑ کر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آفتاب کمال نے ایسی بندش باندھی تھی کہ وہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکا اور کرسی سمیت اوندے منہ نیچے آ رہا۔ پھر وہ جرمن زبان میں چیخ چیخ کر گالیاں بکنے لگا۔ آفتاب کمال کے ساتھیوں نے اسے اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ ہرمین سیمیول نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جہانگیر جمال شاہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہ ہے مائی ڈیئر ہرمین سیمیول جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، اور اس کے لیے میں تم سے شرمسار ہوں۔ جواب میں ہرمین سیمیول کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑ پڑا تھا۔ آفتاب کمال نے کہا، ہم نے اس کے ہاتھ خصوصی طور پر قابو میں رکھے ہیں چیف، ورنہ یہ خودکشی بھی کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو کسی طرح ہم لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، چنانچہ بحالت مجبوری میں اسے لباس سے بے نیاز کر رہا ہوں۔ آفتاب کمال نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تھی۔ در حقیقت آفتاب کمال نے جس انداز میں یہ کام کیا تھا، میں اسے 100% اسی کا کارنامہ قرار دیتا تھا۔ ہرمین سیمیول کے جسم سے ایک ایک کپڑا اتار لیا گیا اور فارمولے کا حصول مشکل نہ ہوا۔ سرخ رنگ کا ایک ہلکا سا پیپر تھا جس کے اندر کچھ کاغذات نظر آ رہے تھے، اور یہ پیپر بڑے محفوظ انداز میں ہرمین سیمیول نے اپنے سینے سے باندھا ہوا تھا، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے تھے۔ یقینی طور پر وہ فارمولہ اسی لفافے میں موجود تھا۔ ہرمین سیمیول چیخ چیخ کر گالیاں بکتا رہا، یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا، اور پھر اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، یہ میری پوری زندگی کا مسئلہ ہے جہانگیر جمال شاہ، اسے مجھ سے نہ چھینو۔ دیکھو، میں نے پوری زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے، یہ میرے باپ کی ملکیت ہے، میرا حق ہے اس پر۔ مجھے بے حد افسوس ہے مسٹر ہرمین سیمیول، لیکن بدقسمتی سے اس میں دنیا کی تباہی بند ہے۔ اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی تو شاید میں تمہیں اس سے محروم نہ کرتا۔ جواب میں ہرمین سیمیول گالیاں بکنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ہم نے اسے مضبوطی سے کس کر باندھا اور ایک سمت بٹھا دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں سے باہر نکلنے لگے تو اس نے کہا، میرے لیے تم ایک کام نہیں کر سکتے کیا؟ میں نے اسے پوچھا، مجھے زہر کا ایک انجیکشن دے دو، میں ہوش و حواس میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے زندگی سے محروم کر دو، میں زندہ رہنے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میں نے آفتاب کمال کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، اس کا بندوبست ہو جائے گا، جلدی پلیز جلدی، ہرمین سیمیول نے اذیت ناک لہجے میں کہا، اور ہم لوگ باہر نکل آئے۔ باہر آ کر میں نے آفتاب عالم سے کہا، فوری طور پر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دو، طویل بے ہوشی کا انجیکشن، یہی بہتر ہوگا۔ آفتاب کمال نے گردن ہلا دی۔ میں اپنے آفس میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آفتاب کمال نے جو کچھ کر دکھایا تھا وہ واقعی کمال کی بات تھی۔ ویسے تو میں ہمیشہ ہی اس شخص کی ذہانت کا قائل رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے جس انداز میں یہ تمام منصوبہ بندی کی تھی وہ قابل تحسین تھی، اور اسے اس کا پورا حق حاصل تھا کہ وہ اس پر ناز کرے۔ آفتاب کمال غالباً میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہاں ہمارے اس آفس میں بہت سے ایسے انتظامات موجود تھے، چنانچہ آفتاب کمال کو ہرمین سیمیول کو بے ہوش کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس نے واپس آ کر کہا، ہم نے اسے مارفیا کا ڈبل ڈوز دے دیا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو گیا ہے۔ ویسے میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے زہر کا انجیکشن دے رہا ہوں، کیا وہ اس پر حیران نہیں ہوا؟ نہیں، وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس نے میرا خلوص دل سے شکریہ ادا کیا تھا۔ عجیب سا آدمی نہیں ہے چیف، بیٹھ جاؤ، تم اس سے زیادہ عجیب ہو۔ آفتاب کمال مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، چیف میں نے آپ کے لیے کافی کا بندوبست کیا ہے، میری طرف سے اتنے دن کے بعد ملاقات پر کافی قبول فرمائیے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، خیر تمہارے سلسلے میں پہلے ہی اس بات کا قائل رہا ہوں کہ تم بے حد ذہین انسان ہو، اور یقینی طور پر شہباز احمد صاحب کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی اور جو کچھ تم نے کیا ہے۔ آفتاب کمال کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار پھیل گئے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، چیف ایک گزارش کر سکتا ہوں آپ سے؟ ہاں ضرور، مجھے بس آپ کی محبت درکار ہے۔ بات دراصل یہ ہے چیف کہ میں ذرا مختلف فطرت کا انسان ہوں، مجھے آپ کے لیے سب کچھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ بات آگے بڑھا دی اور مجھے خواہ ایک الگ حیثیت دے دی گئی تو یقین کیجئے کسی قابل نہیں رہوں گا۔ مطلب
مطلب یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ ہاں، اب میرے ذہن میں جو سوالات کلبلا رہے ہیں ان کے جواب مجھے دے دو۔ جو کچھ بھی سیکھا ہے چیف، آپ ہی سے سیکھا ہے، اور آپ کی برتری کو میں سب سے پہلے خلوص دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ دراصل آپ چلے گئے تھے اور میں شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی واپسی کب تک ہوگی۔ پھر ایک نوٹ پر، ایک ویٹر کے ذریعے نوٹ پر لکھا ہوا آپ کا وہ پیغام مجھے مل گیا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں غلط پریشانی کا شکار تھا۔ معافی چاہتا ہوں چیف۔ دراصل آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہرمین سیمیول جیسے شاطر شخص کے مسئلے میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ آپ کے انداز میں اگر اطمینان پیدا ہو جاتا تو ہرمین سیمیول پریشان ہو جاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ فارمولے کے لیے متردد تھے اور ہرمین سیمیول آپ کے اس تردد کو محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ آپ کم از کم اس کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کر سکے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ خود غور کیجئے چیف، اگر آپ کو یہ علم ہو جاتا کہ پیغام مجھ تک پہنچ چکا ہے اور میں اس کا کوئی جواب بھی آپ کو دے دیتا تو آپ اس سلسلے میں مطمئن ہو جاتے۔ اور چیف، ذرا غیر حقیقی سی بات ہوتی یہ کہ ایک ایسے مسئلے میں جو آپ کے سامنے نہیں آیا ہے آپ کو اتنا اطمینان ہو گیا ہے۔ ہرمین سیمیول اس بات سے مشکوک بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے جان بوجھ کر یہ کیا اور آپ کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ میں اس پیغام کے ملنے کے بعد کیا کر رہا ہوں۔ نتیجہ وہی ہوا، وہ آپ کے چہرے پر تردد کی جھلکیاں مسلسل دیکھتا رہا۔ حالانکہ اس دوران یہ ہوا چیف کہ میں نے فوراً ہی سارا چارج سنبھال لیا تھا اور سب سے پہلے میں نے اس ویٹر کو وہاں سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لی تھی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں چیف، وہ نیا ویٹر جو آپ کے کمرے میں سروس کر رہا تھا میں ہی تھا، اور اس کے لیے مجھے اصل ویٹر کو اغوا کر کے اس کا چہرہ اپنانا پڑا۔ خوب، بہت خوب، میں نے پرمسرت انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں نے چیف وہاں پر، میرا مطلب ہے آپ کے کمرے سے، میں نے ایک ڈکٹو فون نصب کیا۔ ڈکٹو فون پر میں آپ کی اور اس شخص کی تمام گفتگو سنتا رہا تھا اور اس کے مطابق فیصلے کرتا رہا تھا۔ مثلا ڈکٹو فون پر میں نے یہ سنا کہ اس نے فارمولا کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوا ہے اور عین واپسی کے وقت، میرا مطلب ہے جاپان روانہ ہوتے ہوئے، وہ اسے وہاں سے حاصل کرے گا۔ یہاں تک کہ یہ بات نہ رہی چیف، بلکہ میں نے نہایت احتیاط سے اس کے لباس میں بھی ننھا سا ایک ڈکٹو فون نصب کر دیا۔ یہ ڈکٹو فون آپ ایک بٹن کی شکل میں اس کے جسم سے اترے ہوئے لباس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا جب میں ویٹر کی حیثیت سے وہاں قیام پذیر ہوا تھا، اور اس کمرے میں میرا پورا ریسیونگ سیٹ موجود تھا۔ اس ریسیونگ سیٹ پر میں اس کے اور آپ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا اور بعد میں اسے سن لیا کرتا تھا۔ وہ بٹن جو اس کے لباس میں لگایا گیا تھا میری ہی کوششوں کا نتیجہ تھا، اور میں نے نہایت احتیاط سے اس وقت اس کے لباس میں ٹانکا تھا جب اس نے مجھے ویٹر کی حیثیت سے اپنا لباس پریس کرنے کے لیے دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تب بھی میں اس کے لباس کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے اپنا یہ کام کر لیتا۔ آخری وقت تک میں اس کی کارروائیوں سے ہوشیار رہنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد چیف آپ لوگ ایئرپورٹ چل پڑے۔ آپ کی اور اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ میرے علم میں آ رہی تھی، اور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ فارمولا حاصل کر لے تو اس کے بعد میں حملہ کروں۔ جب اس نے آخری الفاظ کہے، یعنی یہ کہ اب اسے وہ فارمولا ایئرپورٹ پر حاصل ہوگا، تو میں نے فوراً ہی ایئرپورٹ سے رابطہ قائم کیا اور اپنے افراد کو جہاز کے عملے کی حیثیت سے جہاز تک پہنچانے کے لیے خصوصی طور پر اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ گو یہ کہ سب کچھ مجھے انتہائی برق رفتاری سے کرنا پڑا، لیکن میرا پورا سٹاف تو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ہاں، جو کچھ میں نے وہاں کیا وہ قابل تحسین کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ میرے ساتھ تعاون کرنے والے چند ہی افراد تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے پوری ضمانت طلب کر لی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا مکمل ذمہ دار میں ہوں، اور نتیجے میں مجھے سزا تک کرائی جا سکتی ہے۔ اس کام میں بے شک مشکل پیش آئی تھی، لیکن مجھے کامیابی حاصل ہو گئی، اور جب اس نے سیٹ پر بیٹھنے کے بعد یہ الفاظ ادا کیے تو میں نے فوراً ہی عمل کر ڈالا۔ بس یہ ہے میری کارروائی۔ میں نے کھڑے ہو کر آفتاب کمال کو سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، یہ کیس 100% تمہارا ہے آفتاب کمال۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا وہ اتنا حیران کن ہے کہ اس نے مجھے بھی ششدر کر دیا ہے۔ آفتاب کمال ہنستا رہا، پھر بولا، آپ کا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، لیکن ہرمین سیمیول جیسے آدمی کو گھیر کر یہاں تک لے آنا بھی معمولی کام نہیں۔ آپ اس کے لیے قابل تحسین ہیں۔ برطور شہباز احمد صاحب کا کیا سلسلہ ہے؟ شہباز احمد صاحب مسلسل میرے کانٹیکٹ میں ہیں اور میں انہیں تفصیلات بتا رہا ہوں۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی تھی، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں وہ مسلسل ہمارے ساتھ مصروف عمل رہے ہیں اور بڑی شدید سنسنی کا شکار بھی۔ ٹھیک ہے، وہ پیکٹ نکالو، میں اس ہولناک چیز کو قائم نہیں رہنے دینا چاہتا۔ بہتر ہے چیف، آفتاب کمال نے کہا، اور وہ پیکٹ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے پیکٹ کو محفوظ کر لیا تھا
اور اس کے بعد میں نے یہیں سے شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے فون پر ان کی آواز سنائی دی تھی۔ جی کون؟ فدوی عرض کر رہا ہے، میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے۔ اوہ جہانگیر جمال شاہ، کہو کیسے ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ڈپارٹمنٹ سے۔ اوہو ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ کر چکے ہو جس کی منصوبہ بندی تم نے کی تھی۔ جی فارمولہ اب میرے پاس ہے اور ہرمین سیمیول میرے قبضے میں۔ دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد شہباز احمد صاحب کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ویسے تو جب میں نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا تھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم اسے مکمل طور پر سر انجام دے لو گے، لیکن اس وقت یہ الفاظ سن کر مجھ پر جو کیفیت طاری ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتاؤ آئندہ کیا پروگرام ہے؟ آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو پھر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ ہاں، ہرمین سیمیول کے سلسلے میں تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ وہ میرے پاس موجود ہے اور اس وقت میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ اس کی پوری حفاظت کرو، بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے۔ جی یقیناً۔ تم پھر کہاں آ رہے ہو؟ جہاں آپ حکم دیں۔ میرا خیال ہے میرے گھر آ جاؤ، وہاں ذرا تفصیل سے بیٹھ کر باتیں ہو جائیں گی۔ جی بہت بہتر، میں نے جواب دیا اور اس کے بعد آفتاب کمال اور میں اس سلسلے میں تیاریاں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد کافی وغیرہ پی کر میں وہاں سے چل پڑا۔ آفتاب کمال نے 2 آدمی میرے ساتھ روانہ کر دیے تھے۔ ظاہر ہے وہ خود شہباز احمد صاحب کے گھر نہیں جا سکتا تھا، لیکن میرا تحفظ بھی ضروری تھا، پتہ نہیں کب کہاں کیا ہو جائے۔ اور کچھ دیر کے بعد شہباز احمد صاحب نے اپنی کوٹھی میں میرا استقبال کیا۔ پہلے انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور اس کے بعد اندر لے گئے۔ میرے محافظ باہر ہی رک گئے۔ شہباز احمد صاحب مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے اور بیٹھنے کی پیشکش کی۔ پھر مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، ذرا مجھے صورتحال کی تفصیل بتاؤ پہلے۔ سب سے پہلے آپ یہ لفافہ قبول فرمائیے اور میرے سامنے اسے کھول کر دیکھیے۔ یہ ضروری ہے، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ نہیں۔ خیر بھائی، سائنس کی زبان نہ میں سمجھوں گا اور نہ تم، تاہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لفافہ کھول کر وہ کاغذات نکال لیے جو باریک قسم کے مضبوط پیپر پر مشتمل تھے، اور یہ پیپر شاید نائلن کوٹڈ تھا۔ اور پھر اس کے بعد شہباز احمد خان کا کہنا درست ہی نکلا۔ ظاہر ہے اسے نہ وہ سمجھ پائے تھے نہ میں۔ جب انہوں نے اسے اچھی طرح دیکھ کر لفافے میں رکھ دیا تو بولے، یہ دنیا کی خطرناک ترین چیز ہے۔ شکریہ شہباز احمد صاحب، یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ بلا شبہ اس کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ انتہائی ہولناک ہیں، اور انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اسے مہلک ترین شے کہہ سکتے ہیں۔ کیا اس مہلک ترین شے کا برقرار رہنا مناسب رہے گا شہباز احمد صاحب؟ میں سمجھا نہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ اس فارمولے کو ضائع کر دیا جائے۔ یقیناً اچھی خواہش ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ یہ ابھی ہمارے پاس ہے۔ ہماری ذمہ داریاں بس یہاں تک تھیں کہ ہم یہ فارمولہ دنیا کے جنگ باز ملکوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں اور ہرمین سیمیول کو کسی بھی طرح گرفتار کر لیں۔ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں جناب والا، وہ یہ کہ فارمولے کے سلسلے میں ہم ذرا بھی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ فرض کیجئے یہ ہماری حکومت کے پاس محفوظ رہا، فرض کیجئے ہمارے حکمرانوں نے اس پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، فرض کیجئے اسے غائب کرنے کے لیے دنیا کی بہت سی قوتیں صف آرا ہو گئیں، تو کیا آپ کے خیال میں پھر یہ مہلک چیز انسانی ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے گی اور انسانیت کی تباہی و بربادی کا باعث نہیں بنے گی؟ شہباز احمد صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، تمہارا مقصد کیا ہے میں سمجھا نہیں۔ میری خواہش ہے کہ اسے اسی جگہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہم سے اس سلسلے میں بات چیت تو ہوگی۔ ہرمین سیمیول کو ہم ان کے حوالے کر دیں گے اور فارمولے کی جلی ہوئی راکھ، مگر ہمیں اس کا حق حاصل نہیں۔ ہمیں اس کا حق حاصل ہے شہباز احمد صاحب، اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مہلک چیز ہے اور انسانیت کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتی ہے، پھر ہم یہ خطرہ کیوں مول لیں؟ شہباز احمد صاحب کسی الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، مگر اس طرح ہمیں خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کروڑوں انسانوں کی زندگی کے لیے اگر ہمیں خطرناک حالات کا شکار ہونا پڑا تو کم از کم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ شہباز احمد صاحب مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو ہم فوری طور پر اسے فنا کیے دیتے ہیں، لیکن کہانی کو ذرا سا بدلنا پڑے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہرمین سیمیول اس فارمولے کو ضائع کر چکا ہے اور وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے ہمارے حکام کو ہم پر شبہ ہو جائے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں نے اسے یہاں سے آگے بڑھایا تو پھر یہ میرے یا تمہارے ہاتھوں کی زد سے باہر ہوگا اور ہم اس وقت صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں سر۔ اگر آپ چاہیں تو حق گوئی اختیار کیجئے اور اس کی گواہی دے دیجئے کہ میں نے فارمولہ آپ کے سامنے جلا دیا تھا۔ بعد کے تمام الزامات میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، نتائج جو کچھ بھی ہوں۔ شہباز احمد صاحب نے متاثر نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد ہم نے شہباز احمد صاحب کے ڈرائنگ روم سے ملے ہوئے غسل خانے میں یہ قیمتی فرض انجام دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس فارمولے کے کاغذ کو آگ لگائی تھی اور اس کے بعد اس کی راکھ بیسن میں بہا دی تھی۔ اس طرح دنیا کی تباہی کا ایک بہت بڑا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔
اس کام سے فارغ ہو کر شہباز احمد صاحب میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ وہ کسی قدر نروس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا، میں اس سے غیر متفق نہیں ہوں۔ اچھا اب یہ بتاؤ ساری صورتحال کیا رہی؟ میں نے ہرمین سیمیول کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بڑے مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور بالآخر اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا ساتھی بن کر میں اسے یہاں لے آیا۔ میں نے شہباز احمد صاحب کو تمام تفصیلات حرف بحرف بتا دی اور اس کے بعد آخر میں نے ضلع ایڈمن کا تذکرہ کیا۔ ضلع ایڈمن؟ شہباز احمد صاحب اچھل پڑے۔ ہاں، ضلع ایڈمن مجھے وہیں پہاڑوں میں ملی تھی، مگر وہ تو جرمنی جا چکی تھی، یقینی طور پر جا چکی تھی۔ اس کے بعد اسے دوبارہ جرمنی سے یہاں بھیجا گیا، مگر کیسے؟ ہمارے علم میں تو یہ بات نہیں ہے۔ یقینی طور پر وہ چھپ کر یہاں آئی ہوگی، آخر سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ تو کیا وہ تمہیں مل گئی؟ ہاں، میں اسے ملا تھا اور اس کے بعد میرے اور اس کے درمیان کافی روابط رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس معیار پر نہ پیش کر سکی جس کے بارے میں نے سوچا تھا۔ او میرے خدا، کیسے سنسنی خیز انکشافات کر رہے ہو تم! برائے کرم مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ ضلع ایڈمن اس وقت بھی میرے ساتھ تھی جب میں ہرمین سیمیول سے ملا۔ اس نے ہم دونوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ ہم نے اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دی تھی۔ اس کے بعد ہم اسے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا مطلب ہے صرف میں۔ ضلع اس معیار کو برقرار نہ رکھ سکی تھی اور احمقانہ حرکتیں کرتی رہی تھی۔ میں نے شہباز احمد صاحب کو وہ تمام تفصیلات بتائیں جو اس سلسلے میں پیش آئی تھی اور وہ میوے حیرت بنے سنتے رہے۔ آخر میں نے ان سے کہا اور ضلع نے دیرساں کو طلب کر کے اپنی حماقت پر مہر لگا دی۔ اس کے بعد اگر ہرمین سیمیول کی جگہ میں بھی ہوتا تو اس پر اعتبار نہ کرتا۔ یقینی طور پر وہ اپنے مقصد میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی۔ روجر دیرساں کو میں نے اس لیے ختم کیا کہ اسے ختم کرنا کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی۔ اول تو وہ ہمارے ملک میں خفیہ طور پر داخل ہونے کا جرم کر چکا تھا، دوم یہ کہ وہ بین الاقوامی دہشت گرد تھا۔ اگر اسے زندہ رہنے کا موقع دیا جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ شہباز احمد صاحب وہ یہ فارمولہ ہمارے ہاتھ لگنے دیتا؟ کوئی بھی بات مانتا؟ ہماری سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے لیے میرے پاس اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں تھا کہ ہرمین سیمیول کا اعتماد بھی حاصل کر لوں اور روجر دیرساں کا خطرہ بھی ختم کر دوں۔ شہباز احمد صاحب تعریفی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے بے چینی سے کہا، ضلع ایڈمن کا کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے کیا وہ بھی تمہارے ساتھ واپس آئی ہے؟ نہیں شہباز احمد صاحب، بھلا میں اس کا تحفظ کیسے کرتا؟ کوئی ذریعہ تھا؟ تو کیا وہ ہرمین کے ہاتھوں ماری گئی؟ شہباز احمد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، اسے میرے ہاتھوں مرنا پڑا۔ شہباز احمد صاحب چونک کر ساکت ہو گئے، پھر چند لمحات کے بعد انہوں نے کہا، تو کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، آپ اس مشکل وقت کا تعین کرے شہباز احمد صاحب جب ضلع ایڈمن نے میرے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے اپنی حماقت سے میرے راستے بھی بند کر دیے۔ آپ مجھے بتائیے، اسے بچانے کا کیا ذریعہ رہ جاتا تھا میرے پاس؟ میں سمجھ رہا ہوں، یقینی طور پر اس نے حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جرمن جاسوسہ اپنا تحفظ کرنے میں ناکام رہی، لیکن میں آخر تک یہ کوشش کرتا رہا کہ اسے نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس نے میری اس کوشش کو نہیں سمجھا تھا، جبکہ میں اسے سب کچھ تفصیلی طور پر بتاتا رہا تھا۔ ایسی حالت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی۔ اگر میں اس کا تحفظ کرتا تو یقینی طور پر ہرمین سیمیول کا شکار ہو جاتا اور یہ سب کچھ کبھی نہ ہو پاتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں ہرمین سیمیول کا پورا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ کیونکہ میں یہ کام نہیں کرتا تو ہرمین سیمیول اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ چنانچہ یہ کام میں نے سر انجام دے دیا۔ شہباز احمد صاحب پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن میں تمہاری مجبوری بھی سمجھ رہا ہوں۔ واقعی ایسی حالت میں بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جاتا، لیکن ہمیں کافی الجھنوں سے گزرنا پڑے گا۔ کاش وہ اس حماقت کا مظاہرہ نہ کرتی۔ بہرحال اب کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جناب، میں نے اس کے باوجود سخت خطرہ مول لے کر اس کی زندگی کا تحفظ کیا ہے اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو پھر اس کا مر جانا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے جو اپنی صلاحیت سے کہیں آگے کی ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں اور پھر انہیں انجام دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ شہباز احمد صاحب ایک بار پھر اچھل پڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا مطلب؟ مطلب صرف یہ ہے کہ میں نے ہرمین سیمیول کے سامنے اس کے دل کے مقام پر 2 فائر کیے تھے، لیکن میں اپنے نشانے پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ دونوں فائر میں نے اس انداز میں کیے تھے کہ گولی اس کے دل میں پیوست نہ ہو، بلکہ اس کے سینے پر صرف 2 زخم پڑ جائیں اور اس کے بعد وہ ہوش میں آئے تو اپنا تحفظ کر کے وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر لا سکے۔ شہباز احمد صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس موضوع پر کچھ نہ بول سکے۔ پھر انہوں نے کافی دیر کے بعد کہا، میری دعا ہے کہ وہ زندہ ہو، لیکن بہر طور کیا میں اس سلسلے میں جرمن سفارت خانے سے رابطہ قائم کروں؟ اب یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے شہباز احمد صاحب۔ باقی آپ اگر مجھے کوئی حکم دیتے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔
نہیں نہیں، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ فارمولے کے سلسلے میں جو فیصلہ تم نے کیا، میں ذاتی طور پر اس سے متفق ہوں، لیکن اعلیٰ حکام کو بہت سے جوابات دینا ہوں گے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔